مسئلہ آسان نہیں ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ ہم اس تقاضۂ قلبی اس کو یعنی وہ میرے شیخ فرماتے ہیں تقاضۂ قلبی جو نہیں غیبی ایک معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو پھر کچھ بھی ہو جائے انسان کو اس پر پورا اترنے کی کوشش کرے تو پھر راستہ کھل جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اگر اس وقت تھوڑا ہوگا تو کوئی بات نہیں۔ جیسے میرے شیخ نے فون کیا جی میں آ رہا ہوں، تقاضا ہوا کہ میں آ رہا ہوں بابا نگر۔ اب حضرت آ رہے ہیں جو ہے وہ فلائٹ ہے جمعرات کی، ہم نے 2-3 دن پہلے فون کیا، جمعے کو پروگرام۔ اب بتائیں، جبکہ حضرت کا یہاں پہلے ایسا تعارف بھی نہیں، پہلی دفعہ آ رہے ہیں، اور میں غلطی سے کہہ بیٹھا کہ حضرت تو اشتہار بھی نہیں لگ سکیں گے، تو فرمایا کہ جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہوگی خدا دیں گے، اور آ گئے۔ یعنی 2 دن کے وقفے سے 3 دن کے وقفے سے آ گئے، اور پھر یہاں 3 دن رہے۔ اتوار کی واپسی فلائٹ، جمعرات کو آئے، جمعہ پڑھایا، ہفتہ اتوار کی پھر فلائٹ سے کراچی واپس گئے، اور پھر اس کے جو ثمرات ملے ظاہری اور باطنی، یعنی ظاہری ثمرات ملے جو باغ و بہار آئی ادارے میں، شہر میں، لوگوں میں، اور باطنی تو تھے ہی۔ اور پھر جو غیبی معاملہ ہوا جس کا کہ وہ یہاں پر جو دہشت گردی کا قصہ ہونے لگا تھا، ایک واقعہ دہشت گردی کا یہاں ہونے لگا تھا اس ادارے میں، تو دہشت گرد یہاں تک آ گئے، یہ سامنے کھڑکی تک، اور جب وہ پکڑے گئے تو انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ہم ایک بیت اختر کے قریب آ گئے، لیکن وہاں ایک مرشد آئے ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے رات دن آدمی ہر طرف نظر آتے تھے، فرشتوں کی ڈیوٹی تھی، ایسا اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے جب ایسا ہو تو پھر پورا اتنے کوشش کرے۔ اگر ہم اس وقت کہہ دیتے یہ وہ ہے تو معروم ہو جاتے، مجھے پتہ ہے، نہیں بالکل بس چلے آگے۔ اس کے بعد پھر سن 2000 میں دوبارہ تشریف لائے۔ اس وقت تو خیر بہت وہ تھا، اس وقت تو اتنا مجمع تھا، اتنا رش تھا کہ پہلی نشست میں 10,000 آدمی تھے، وہ جگہ نہیں تھی، کہاں اٹھائیں لوگوں کو۔ جو بھی پروگرام ہو وہ اسی طرح ہی تھا، تو لوگوں کو بہت، اس لیے اس کا انسان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملتان کا نقصان جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہوا دراصل، اور کچھ نہیں۔ جو قلبی تقاضے تھے بس وہ ان کو پورا کرنے میں لہت لال ساتھیوں نے کی تو کافی پیچھے چلا گیا معاملہ، اور جہاں فوراً کیا وہاں ایسے کام آگے بڑھ گیا کہ انسان حیران ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ تو ایسے نہیں تھے، کام کتنا بڑھا لیا انہوں نے فوری طور پر۔ تو اس لیے دریا کے پانی کی مانند ہوتا ہے، جیسے دریا آتا ہے بس آپ فوراً پھر کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی بس ختم بات، باقی نہیں سوچو، کبھی ہیل حجت نہ کرو۔ اس لیے ہمارے والد صاحب کی بھی عادت تھی، جب بھی کوئی کسی کو کام کہہ دیتے تو وہ اس کو کہتے تھے کہ کوئی حجت پیش نہیں کر رہا، ایک دفعہ کہنا جی ابھی کیا کرتے ہیں جی، اور تبھی کرتے ہیں۔ جیسے اب سردی موسم ہے، اگر وہ یوں کہہ دے بھی تربوز لے آؤ، تو اب یہ نہ کہو آگے سے جی نہیں اس موسم میں تربوز نہیں ملتا، بہت نالائق، بہت غصے ہوتے ہیں، اور حضرت میں ابھی لاتے ہیں تربوز، پھر تھوڑی دیر کے بعد چاہے باہر سے آ کے جی وہ اب موسم نہیں، اچھا کوئی بات نہیں۔ حضرت کو والد صاحب کو دیکھا جن نے ایسا کیا، نسلیں تر کی ان کی اور جو نہیں جی استغفر اللہ، اتنی غلط بات ہے یہ۔ آپ بتائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دعوت کی اس سفر میں پورا مجمع چل پڑے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی کھانا تھوڑا ہے، اور ان کی بیوی کتنی ہوشیار تھی، جب مجمع آیا تو ان کی بیوی نے کہا تمہیں کہا نہیں تھا کہ 2-4 کا کھانا ہے؟ تو پھر پوچھنے لگی کہ رسول اللہ نے کہا سب کو چلنے کے لیے، تم نے کہا تھا؟ ان کا رسول نے کہا پھر کوئی پرواہ نہیں، اور وہی 1000 آدمی وہ کھانا 3-4 کا کھا گئے، بخاری بھی پوری روایت ہے۔ یعنی اس سے
ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں ہیں انسان اس میں اپنی عقل لڑا لیتا ہے اور اپنے حالات کو مد نظر رکھ لیتا ہے، اور یہ کیا ہے یہ پھر کہتے ہیں یہ ہمیں وہ پورا فیضان ملنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. کبھی نفی نہ کرے، ایک دفعہ تو کہے جی ٹھیک ہے جی، بعد میں پھر ادھر پیش کر دے اور بات کی بات ہے. لیکن اس وقت جب آپ سے کچھ کہا جا رہا ہے تو آپ چھلانگ لگا دیں، یہ آگے پیچھے نہ دیکھے کیا ہوتا ہے. حسد تو کئی دفعہ بات گزری، حضرت خود شیخ نے فرمایا کہ بھاول نگر چھوڑ دو. یہ کہا کہ بھاول نگر چھوڑ دو، ان کا حضرت ابھی چھوڑ دی. بس میں نے نیت کر لی اور میں بھاول نگر جاؤں گا، بچوں کو میں بلا لوں گا ادھر ہی، بس آپ جہاں ڈیوٹی لگائیں گے وہیں لگائیں گے. اب اتنا بڑا سیٹ اپ چھوڑ کر جان نکل جائے، امام چھوٹی سی امامت نہیں چھوڑتا. یہاں تو اللہ کا شکر ہے، ایک والد نے کہا یہ تمہارا تخت ہے، شیخ نے کہا بالکل چھوڑ دیا، فوراً نیت پکی کر لی. پھر تھوڑی دیر رکے، پھر پوچھا یہ وہ سب، کہا نہیں کوئی نہیں وہیں رہو. اور پھر بعد میں ایک دفعہ فرمایا کہ تمہیں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ کسی کو اس کے مقامی لوگ نہیں چاہتے اتنا، لیکن تمہیں خصوصیت تمہیں مقامی لوگ بھی اسی طرح چاہتے جتنے باہر دوسرے چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا، اور اب وہی حال ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے ہیں نا جو آپ کے شہر میں بڑے علماء ہوں گے، مقامی لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے. یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں مقامی بھی بچے سے لے کر بڑے تک ہر ایک کو یہ اہمیت ہے جو باہر والوں کو ہے کہ شیخ کے الفاظ ہیں. ڈیوٹی لگ گئی نا، اب گویا کہ ہم تعینات ہوئے ہیں، یعنی کہ سے آپ بیٹھ گئے، تعینات ہو گئے. جب تعیناتی ہو جائے گی تو لازمی بات ہے اس کے ساتھ پھر مدد الہی کتنی ہوگی. شیخ نے فرمایا. آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کا شکر ہے، گلی گلی میں آپ کہیں چلے جائیں، ایک اسلام آباد سے کوئی ملنے کے لیے آیا وہ کسی، تو یہاں رکشے والے سے ایڈریس پوچھا کہ بھی میرا نام لیا، تو نقشے سے نیچے اترا، ہاتھ باندھ دے اور کہنے لگا حضرت کا پوچھ رہے ہیں، یہ ادھر سے چلے جائیں. تو حیران ہو گیا، سر پکڑ کر وہ اس سے پہلے بھائی کو ملا کرتے، یار حضرت سے تو ہم بعد میں ملیں گے پہلی دفعہ، لیکن میں تو میرے تو دماغ پر سوار، وہ رکشے والے کو اتنی محبت حضرت کی عقیدت ہے، میں حیران ہوں. وہ تو اس لائن کے لوگ بھی نہیں ہیں. اس لیے جو تقاضے قلبی ہوتا ہے مشائخ کا، اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس میں حجت نہ کرے کہ یوں ہے تو وہاں ہے، اپنے آزار پیش نہ کرے. صحابہ اکرام نے یہ تو کیا تھا تو کامیاب ہے. ورنہ یا تذرون کا لفظ منافقین کے لیے اترا ہے، یا تذرون، معذرتیں کرتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی تیرے آپ قبول کر لیں لیکن کچھ بھی نہیں ان کو ملنے والا. قرآن کیا یا تذرون، صحابہ نے کبھی حجت پیش نہیں کی. یا بھائی ٹھیک ہے جی، کتنے عجیب و غریب واقعات. یہی گر ہے، گر کی بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے اس کا ہمیشہ خیال رکھے. بعد میں اس وقت کم از کم وہ نفی نہ کرے، اگر بعد میں حالات نہیں بن پا رہے تو بعد میں بات کر لے، لیکن اس وقت کیونکہ پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی تو پھر وہ نہیں ہے تو متبادل اچھا رستہ نکل آئے گا، آپ کو اچھا رستہ نکل آئے گا. بہرحال